علیکم ورحمۃ اللہ. آج موضوع ہمارا حبیب جالب ہیں، اور عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ جو مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس مہینے میں اگر شاعر کی پیدائش یا وفات ہوئی ہو تو ہم اس کے حساب سے پروگرام رکھتے ہیں. حبیب جالب کی پیدائش 24 مارچ کی ہے 1928 اور وفات 12 مارچ 1993 کی ہے، تو دونوں مارچ کے ہیں. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم کئی برسوں سے کسی نہ کسی وجہ کی بنا پہ ہم پروگرام نہیں کر سکے، اور مارچ میں اب رمضان ہوتے ہیں، مجھے لگا کہ اگلے بھی چند برسوں تک ان کا کوئی پروگرام نہیں ہو سکے گا. اور یہ ایسے شخصیت جن پہ ہم پروگرام کرنا ہمیں ضرور چاہیے، لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ حبیب جالب پہ پروگرام رکھیں گے. میں تھوڑا سا ان کے حالات وغیرہ بتا دوں. میں سمجھ رہا تھا میرا نمبر بعد میں آئے گا، لیکن اصل نام ان کا حبیب احمد اور جالب ان کا تخلص تھا. جالب کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف کھینچنے والا. ہوشیار پور مشرقی پنجاب کی پیدائش ہے اور لاہور میں یہ 1993 میں انتقال ہوا. اور ان کی وجہ شہرت جو ہے مزاحمتی شاعری زیادہ ہے. اور میں نے قصداً یہاں پہ لفظ ترقی پسندی نہیں کہا کیونکہ بڑا جنریک بڑے غلط لفظ ہو جاتا ہے، وہ مس لیڈنگ بھی ہو جاتا ہے. ان کی ترقی پسند نہیں بلکہ مزاحمتی شاعری ان کی وجہ شہرت زیادہ تھی. اور شاعر عوام تھے، یہ عوامی شاعر تھے. شاعر انقلاب بھی ان کو کہتے ہیں. ان کو پر الزام بھی ہے اور ان کا تمغہ بھی ہے کہ یہ جلسوں کے شاعر تھے، جو عام لوگوں کی زبان میں بات کرتے تھے، عام لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے. غزلیں بھی کہیں اور اچھی اچھی غزلیں کہیں. اب ایک شعر آپ کو بتاتا ہوں جس میں ان کا آپ کو فیض کا مضمون اور فیض کا رنگ بھی نظر آئے گا. کچھ اور بھی ہیں کام ہمیں اے غم جانا، کب تک کوئی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے. فلمی نغمے بھی لکھے، بہت اچھے اچھے فلمی نغمے ان کے ہیں. جو سب سے مشہور ہے کہ تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. ان کی پوری زندگی قسم پرسی کی حالت میں گزری. عموماً ترقی پسند جو خاص طور پر جو پاکستان سے وابستہ ہیں ان پر الزام یہ ہے کہ کسی عہدے کی لالچ میں آ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی حکومت سے ضرور وہ منسلک ہوتے ہیں. یہ واحد شخص تھے جنہوں نے کسی حکومت سے منسلک نہیں ہوئے، سنوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. کہنے کو ترقی پسند تحریک سے وابستہ ضرور تھے لیکن یہ اپنے بڑے اصول پرست تھے. نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا تھا اور پھر الیکشن ہارا بھی. اور ان کی وفات کے بہت برسوں کے بعد 2009 میں انہیں نشان امتیاز بھی دیا گیا. اور میرے خیال میں اب اور لوگ بھی سب ذکر کریں گے کیونکہ ہر دور حکومت میں انہوں نے مزاحمتی شاعری کی ہے. ایوب خان کے دور میں دیپ جس کا محلاتی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. پھر یحییٰ خان کے لیے انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. پھر جناب انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لڑکانے چلو ورنہ کھانے چلو. پھر جنرل ضیاء کے بارے میں کہا ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. پھر بے نظیر کے بارے میں کہا کہ جب بے نظیر کے یعنی حق میں کہا ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پہلے ہیں ہمت کو جالے ایک نہتی لڑکی سے. لیکن اسی بے نظیر کے سب کی جب اقتدار میں آ گئی اور مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حال اب تک وہی ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. اس میں جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ مزاحمتی شاعری وقتی تو ہوتی ہے، لیکن کچھ ان کے ایسے اشعار ہیں، کچھ کے ایسے کلام ہیں کہ جو کہ لازوال ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مسائل بھی ابھی تک زندہ ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے وہ چیزیں زندہ ہیں. جس طرح یہ ہے کہ حال اب تک وہی ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ وقتی شاعری ہے. اس میں موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں ایک جو نیا نام ہے وہ احمد فرحاد. جب شاعری سنے تو اس میں مجھے جالب کا رنگ نظر آتا ہے کہ وہ مزاحمتی بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک شعری حسن بھی ہے ان کی شاعری میں. ویسے تو انڈیا میں بھی بہت سے مزاحمتی شاعری کرتے ہیں لیکن وہ کوئی ایک شاعر بھی انڈیا کا اس معیار کا نہیں ہے جس ہم بی گریڈ بھی کہہ سکیں. سب وہ مزاحمتی شاعری اب جس میں میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن اب احمد فرحاد آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں جالب کا ایک اثر قبول کیا ہے. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اصل میں یہ تو ضمنی بات ہوگی. میں ان کی ایک نظم پڑھنا چاہ رہا تھا ملاقات. یہ اس کے اندر حبیب جالب نے خود یہ مشاعرے میں نے سنایا تھا کہ وجہ بتائی تھی اس کی کہ ان کی بیگم ان سے ملنے آئی جیل میں. اب ان کی زندگی بھر غربت کا حالت رہا. وہ
بیگم صاحبہ اتنے پیسے کچھ چاہیے تھے لیکن شوہر ان کا جیل میں، تو وہ کیا ملاقات ہوئی ہوگی ان کی، تو اس پہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے یہ نظم کہی ملاقات. اردو شاعری میں بہت کم شعر ہوں گے جو کہ شاعر نے اپنی بیوی کے لیے کہے، بہت کم. اور یہ پوری نظم جو ہے ملاقات، اب یہ جیل میں بند ہے اور بیوی سے ملنے آتی ہے، اس کی رداد ہے، اتنا خوبصورت ہے یہ. جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی. اس نے نہ ٹہرنے دیا پہروں میرے دل کو، وہ جو تیری نگاہوں میں شکایت میری جان تھی. گھر میں بھی کہاں چین سے سوئے تھے کبھی ہم، جو رات ہے زندہ میں وہی رات وہاں تھی. یکساں ہے میری جان قفس اور نشے من، انسان کی توقیر یہاں ہے نہ وہاں تھی. شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا، عادت کا بھی کچھ جبر تھا کچھ اپنی زباں تھی. صیاد نے یوں ہی تو قفس میں نہیں ڈالا، مشہور گلستان میں بہت میری فغاں تھی. پھر اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، تو ایک حقیقت ہے میری جان میری ہمدم، تو ایک حقیقت ہے میری جان میری ہمدم، جو تھی میری غزلوں میں وہ ایک وہم و گماں تھی. محسوس کیا میں نے تیرے غم سے غم دہر، ورنہ میرے اشعار میں یہ بات کہاں تھی. یہ اپنی بیوی کی انہوں نے شان میں شعر کہے ہیں. تو اس میں اتنا ہی بات کروں گا. بہت بہت شکریہ. بہت خوب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بیوی کی شان میں کچھ لوگوں نے لکھے ہیں شعر. اگر مصطفیٰ زیدی نے ویرا زیدی کے لیے اعتراف لکھی ہے اپنی بیگم کے نام، لیکن مصطفیٰ زیدی نے بہت اور نامحرم خواتین کے لیے بھی کافی شاعری کی ہے، نام لے لے کے کی ہے. تو میرا خیال ہے وہ شاید ایک کاؤنٹر شاعری تھی. اس کے علاوہ افتخار عارف کے بھی شعر ہیں. اور میرے مضمون کا میں نے بھی جو لنک بنایا ہے وہ احمد فرحات سے ہی بنایا ہے، اور میں نے اپنے مضمون کا نام بھی اسے اٹھا لو رکھا ہے، جو کہ احمد فرحات کی بہت مشہور نظم ہے. اور احمد فرحات 14 مئی سے غائب ہیں اور لاپتہ ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ جہاں بھی وہ صحیح اور جلدی سے اپنے گھر واپس آئیں. تو یہ ہم اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ حبیب جالب بھی ایسا ہی ایک نام ہے کہ جنہیں بار بار اٹھایا گیا. ان کا نام آتے ہی ذہن میں ایک ایسے شاعر کا خیال آتا ہے جس نے جبر کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے پاکستان کے آمجد سزا نظر کی جستجو کی اور اس کے اظہار میں کبھی تعامل نہیں کیا، جس نے حق کہنے کی پاداش میں پولیس کی لاٹھیاں کھائیں، حکومت کے عتاب سہے، قید و بند کی صحبتیں جھیلیں. اس مضمون میں حبیب جالب کی شاعری کے 4 پہلو پیش کروں گی. حبیب جالب کو ان کی مزاحمتی شاعری سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان 4 پہلوؤں میں ان کی مزاحمتی شاعری کا رنگ نمایاں ہے. پہلا پہلو وہ 2 نظمیں ہیں جو انہوں نے عورتوں کے حق میں لکھی. دوسرا پہلو وہ کلام ہے جو انہوں نے مذہب کے ٹھیکیداروں کے خلاف رکھا. تیسرا پہلو وہ کلام ہے جو انہوں نے ان ادیبوں اور شاعروں کے خلاف لکھا جو کہ بک گئے. اور چوتھا پہلو ان کی فلمی شاعری ہے. تو حبیب جالب کا تعارف تو ان کی وہی شاعری ہے جو اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف تھی اور ناداروں اور مظلوموں کے حق میں تھی. جب بھی کوئی غیر منصفانہ نظام قائم ہوتا ہے، چاہے وہ جاگیرداری نظام ہو یا آمریت، اس کی ابتدا عورتوں کے استحصال سے ہی ہوتی ہے. عورت کو کھلونا سمجھا جاتا ہے. میں حبیب جالب کی شاعری کے اس حصے کے بارے میں بات کروں گی جس میں انہوں نے اہل اقتدار کی ہوس کا شکار عورتوں کو موضوع سخن بنایا. 11 فروری 1965 کو لاہور میں ایک ڈنر اور ثقافتی شو کا اہتمام کیا گیا. اس شو کے منتظمین مشہور فلمی اداکارہ نیلو کے پاس پہنچے اور انہیں ثقافتی شو میں چلنے کے لیے کہا اور رقص کی دعوت دی. جب نیلو نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کرنا چاہا تو منتظمین نے جو حکومت وقت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے انہیں بے عزت کیا اور دھمکیاں دی. نیلو نے اس واقعے کا اتنا اثر لیا کہ انہوں نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹروں نے نیلو کی جان بچا لی. اس واقعے کا فلمی دنیا میں شدید رد عمل ہوا. اس واقعے سے متاثر ہو کے حبیب جالب نے اپنی مارکت العرا نظم نیلو رقم کی. اس نظم کو بعد ازاں فلم زرقا میں نیلو پر ہی فلم بند کیا گیا اور مشہور فلم ساز اور کہانی نویس ریاض شاہد نے نیلو کی جرأت اور عزت نفس کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ان سے شادی کر. تو وہ سب نے سنی ہوگی نظم، جو سے گایا بھی بہت اچھا گیا ہے. تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی کی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر،
साया शाह में इस तरह जिया जाता है। ऐसा ही दूसरा वाकया अदाकारा मुमताज़ के साथ पेश आया। जब शाह ईरान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में एक तकरीब लाड़काना में हो रही थी। वहाँ अदाकारा मुमताज़ को ज़बरदस्ती शिरकत पर मजबूर किया गया। इस पर तारिक अजीज़ ने कहा कि कोई होता हबीब जालिब तो ये नज़र कहता। जालिब इस वक्त चट्टान के दफ्तर में बैठे हुए थे। उन्होंने ये बात सुनी तो कहा, अच्छा लिख देते हैं। ख़वातीन की आज़ादी जालिब को हमेशा से बहुत अजीज़ रही, चाहे वो कोई रक़्क़ासा हो या मौलमा, चाहे वो कोई मुगनिया हो या दफ्तर में जाने वाली। तो उन्होंने उन सब के हुकूक की बात की और फिर उन्होंने ये नज़्म लिखी, कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। तो ये इस नज़्म का ये पस मंज़र है। अपने होठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो। उर्दू शायरी में औरत का ये नया पैकर है जो हबीब जालिब की शायरी में पहली बार उभर कर सामने आया, वरना अक्सर औरत को सामान्य निशात समझकर ही शायरी में उसे जगह दी जाती थी। और हबीब जालिब ने औरतों का तराना के नाम से भी एक नज़्म लिखी है जो ख़वातीन इलेक्शन फोरम के इसरार पर लिखी थी, और इसके अलावा उन्होंने ख़वातीन की ट्रेड यूनियन की सरबराही की। हबीब जालिब की शायरी का दूसरा पहलू उनके वो अशार हैं जिसमें मौलवी या वाइस के खिलाफ बात की गई है। अब जाहिद और वाइस पर चोटें कसना तो क्लासिकी शोरा दाग से लेकर इकबाल सबके कलाम में ऐसे शेर मिल जाएंगे जिसमें मुल्ला या मौलवी को तंज़ व इस्तिज़ाह का निशाना बनाया गया है। लेकिन जालिब की आवाज़ में मकसदियत है। उन्होंने सिर्फ शायराना तंज़ नहीं किया बल्कि रुजत पसंद मज़हब के ठेकेदारों के खिलाफ बेबाकाना आवाज़ उठाई है। और उनके शेर का मैं बहुत हवाला देती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ। दावरे हश बख्ते शायद हम अगर मौलवी से डरते हैं, लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। वाह 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 वाह। तो यहाँ बहुत सारे माशाल्लाह डैलस में मौलवी हजरात हैं, उनके लिए नहीं है ये शेर, ये वो उन बहुत दकियानूसी मौलवियों के लिए है जो हर चीज़ के खिलाफ फतवा दे देते हैं। तो बहुत कई अशार और जालिब ने लिखे इसी चीज़ के खिलाफ। हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, जनाब शेख अपना रास्ता लें, खुदा का नाम कोई ले तो चौंक उठते हैं, मिले हैं हमको वो राहबर खुदा के रास्ते में। दरे मैं कदा पर मिले शेख साहब, रही आज उनसे मुलाकात अच्छी। अमीरों की हिमायत में दिया तुमने सदा फतवा, नहीं है दी फरोशों हम पे ये कोई नया फतवा। मैंने बहुत सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। ज़मीनें हो वडेरों की, मशीनें हो लुटेरों की, खुदा ने लिख के दी है ये तुम्हें तहरीर मौलाना। अब जालिब की शायरी की मैं जिस तीसरे पहलू पर बात करूंगी, ये उनका वो कलाम है जहाँ उन्होंने अदीबों और शायरों को निशाना बनाया। अदीबों के बिक जाने को हबीब जालिब ने हमेशा नापसंद किया। सहाफ़ी, पेशेवर, खुशामदी इनाम पाने वाले शोरा सब उनके तंज का निशाना बने। अब इसके लिए फराज ने भी मुहासरा लिखे जो बहुत ही अच्छी नज़्म है, लेकिन जालिब के अशार भी अच्छे हैं। अब शेर वही है ए जालिब जिस पे कोई अफसर झूम उठे, कर ऐसी गज़ल से बिस्मिल्लाह दफ्तर का दफ्तर झूम उठे। और उन्होंने लिखा, कुछ और हो गया है वो शायर नहीं रहा, वाबस्ता हो गया जो किसी ताजदार से। और उन्होंने लिखा कि उन्हें आता है हमको बेच देना, इसी बाइस वजीफा मिल रहा है। तो ये उनके और भी नज़में हैं जो कि ज़ाहिर में वक्त की कमी की बाइस उनको नहीं पढ़ रही, लेकिन मैंने उनका हवाला दिया था। जो आखिरी शेर है, जो उनका आखिरी पहलू है जिसके बारे में बात करूँगी, वो उनकी फिल्मी शायरी है। जालिब ने फिल्मी शायरी में भी अपना मिशन जारी रखा। जब वो फिल्मों में गए तो वहाँ माहौल अच्छा था, अलाउद्दीन और तालिश उनके साथ ही थे, उनका भी जद्दोजहद का ज़माना था। लेकिन वक्त के साथ अलाउद्दीन और तालिश बड़े फनकार बन गए, गुलबर्ग मुंतकिल हो गए, जालिब वहीं खड़े रहे। शेर व शायरी का मुआवजा इतना नहीं मिलता था, फिर भी वो फिल्मी शायरी करते रहे, क्योंकि उन्हें ये इत्मीनान था कि इस तरह उनकी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाएगी। वो कभी हुकूमत के खिलाफ भी बात कर लेते, कभी जागीरदारों के खिलाफ शेर भी कह लेते। अक्सर उनकी बात प्रोड्यूसरों के सर के ऊपर से गुजर जाती, लेकिन बाद अच्छे प्रोड्यूसर्स भी मिले जैसे रियाज चाहे। उन्होंने जालिब से कहा, तुम जितनी बड़ी गाली माशरे को दे सकते हो तो मैं उसे पिक्चराइज करूँगा। रियाज चाहे 4-5 दिन के लिए जालिब को कमरे में बंद कर देते। इसके बाद वो म्यूजिक डायरेक्टर और रियाज चाहे को अपना कलाम सुनाते, फिर मेहदी हसन को बुलवा लेते, चारों मिलकर काम करते और गाना हो जाता। खलीफ कैसर और रियाज शाहिद के बाद जालिब को उनके फ़न के कदरदान लोग फिल्म इंडस्ट्री में ना मिले। और कुछ लोगों के लिए ये बात दिलचस्पी की बायस होगी कि जालिब ने पाकिस्तानी फिल्म गालिब में मोमिन खान मोमिन का किरदार भी अदा किया था। बतौर गीतकार उन्होंने 300 नग़मे लिखे,
جس میں سے کچھ نغمے، زیادہ تر نغمے انقلابی رنگ لیے ہوئے تھے، لیکن کچھ نغمے خالص فلمی نغمے بھی تھے، جیسے ناگمنی کے نغمے من میں اٹھی نئی ترنگ یا تنتوں پہ واری، یا فلم ماں بہو بیٹا کا نغمہ چہرے پہ گرا آنچل ہوتا. تو غالب نے سیف الدین سیف اور تسلیم فاضلی اور بطیر شفائی سیف الدین سیف مسرور انور کے درمیان رہ کر اپنی شناخت بنائی، اور وہ اپنے گیتوں، نغموں اور انقلابی نظموں میں ہمیشہ زندہ رہے. شکریہ. دیکھتا ہوں اس میں آواز کیسی آتی ہے. مجھے لگایا تھا آواز صحیح آ رہی ہے اس میں؟ بہترین. یہ ٹیلی ویژن پہ 2 گانے جو ہے نا ان کے چلے تھے، جو تھے بڑے جذباتی تھے اور مجھے بہت پسند ہے. لیکن اس کی میں نے میوزک ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ملی نہیں. اور طرح یہ کہ میرا داماد یہاں ہے نہیں، ورنہ وہ میرے ساتھ وہ کر دیتا. وہ گیا ہوا ہیوسٹن. دیپ جس کا محلات میں ہی چلے، چند لوگوں کی خوشبو کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. وہ بھی خائف نہیں تخت دار سے، میں بھی منصور ہوں کہ دور اغیار سے. کیوں ڈالتے ہو زنداں کی دیوار سے ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو. اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لو لوٹ کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا حصول. چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. آپ دیکھیے، اور دیکھیں یہ کلام آج بھی زندہ ہے، بالکل اپلیکیبل ہے، بالکل اپلیکیبل ہے. کوئی اور صرف پاکستان کا نہیں، یہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے. ہر زمانے میں آج بھی یہ موجود ہے. آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے حساب سے چل رہا ہے. میں نے اس سے کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا،
تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے۔ تو ہے مہر صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا، میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے کو کہا، ان کا تھا زباں پہ ناز، چپ ہمیں وہ زباں دراز، چین میں سمجھن میں سماج میں بے مثال فرق ہے، کل میں اور آج میں، اپنے خرچ پہ جن لوگ تیرے راج میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے کہا، آدمی وہ ہے بڑا درد پہ جو رہے پڑا، جو پناہ مانگ کے اس کو بخش دے خطا، واہ کیا جواب ہے تیرے ذہن کی قسم، خوب انتظار ہے، جاگتی ہے افسری، قوم محو خواب ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے کہا، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام۔ 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمران، تو یقین ہے گمان، میں نے اس سے یہ کہا۔ بہت اچھے تھا۔ کوشش کریے، میں میوزک سے ہی گاتا ہوں، لیکن یہ اس کو جو گایا گیا ہے نا اس کی دھن ڈفرنٹ ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں نے اس سے یہ کہا، وہ میوزک کے ساتھ مزہ آتا ہے مجھے نا، اس سے مشکل ہوئی تھی۔ حبیب جالی بغیر میوزک کے گاتے تھے، ہاں ان کا ان کو میں نے پریکٹس نہیں کی۔ ان کا ترنم بھی اچھا تھا، ان کی شاعری بھی اچھی تھی۔ بہت اچھا پڑھا۔ بہت اچھا پڑھا۔ چلیں صالح السلام علیکم۔ احمد جالب کے بارے میں سب کافی آپ لوگ اچھا کہہ چکے ہیں، میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ ہو سکے کچھ ریپیٹ ہو جائے، کچھ نیا بھی آ جائے۔ تعارف، اگر تاریخ میں کسی کو انقلاب کے لیے اپنے حق کے لیے سچ بولنے کے پاداش میں بلا وطن جھیلنی پڑی ہو، سزائیں کاٹنی پڑی ہو، تو وہ اور کوئی نہیں، تاریخ میں لکھے جانے والے معتبر شاعر حبیب جالب ہیں۔ حبیب جالب کا نام حبیب احمد تھا۔ حبیب جالب 28 فروری 1928 کو ہندوستان کے پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں کسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ صرف 15 برس کی عمر میں ہی انہوں نے مشق سخن شروع کر دی تھی۔ وہ ایام ابتدا میں استاد جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیات کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی آ گئے۔ جالب کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ کئی طرح سے مشاعرے میں رائج روایات کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بائیں بازو کی ترقی پسند تحریک کے لیے وقف کر دی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عوامی سطح پر وہ اس تحریک کے سب سے زیادہ وکالت کرتے تھے۔ ان کی ادبی خدمات، حبیب جالب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عام آدمی کے انداز میں سوچتے تھے۔ وہ پاکستان کے محنت کش طبقے کی زندگی میں تبدیلی کے خواہش مند تھے۔
اور اپنی انقلابی سوچ کے تحت دم آخر تک سماج کے محکوم عوام کو اعلیٰ طبقات کے استحصال سے نجات دلانے کا کام کرتے رہے. ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ کے نام سے 1957 میں شائع کیا. جوہل کے آگے سر نہ جھکایا میں نے کبھی، سفلوں کو اپنا نہ بنایا میں نے کبھی، دولت اور عہدوں کے بل پر جو ایٹھیں ان لوگوں کو منہ نہ لگایا میں نے کبھی. میں نے چور کہا چوروں کو، کھل کے سزا محفل دیکھ اے مستقبل. جالب زندہ شاعری اور آزاد پسندی کے ان کلام سے دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی اس نظم میں وہ وقت کے عامر کو للکارتے ہوئے یہ کہتے ہیں: تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تیے تھا. بل اور لمبی شعر ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں. حبیب جالب کی نظم دستور ایک انقلابی نظم ہے جو ابھی ہر خاص و عام کی زبان پر چھائی ہوئی ہے. دیپ جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. سن چکے ہیں اچھا. جالب کچھ سوشل کے پیچیدہ خیالات کو سیاست، شاعری اور طنز و مزاج کا روپ دینا آتا تھا. جالب نے اسلام کے مقدس نام پر مفاد پرست، استحصال پسند اور عوام دشمن سیاسی گروپوں کو عوام کے دل میں اتر جانے والی زبان میں للکارا، اور یوں اسلام کے معاشی انصاف اور معاشرتی مساوات کے تصورات غریب اور ناخواندہ عوام کے دل میں اترتے چلے گئے. حبیب جالب کے ہم اثر شعراء اور ادیبوں نے حبیب جالب کو شاعر تسلیم نہ کیا اور کہا کہ وہ عارضی اور سیاسی شاعری کرتے ہیں جو زندہ نہیں رہے گی. ان کا خیال غلط ثابت ہوا. آج پاکستان کے عوام ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، جبکہ حبیب جالب آج بھی زندہ ہے. ترقی پسند مصنف علی سردار جعفری نے حبیب جالب کے بارے میں کہا کہ حبیب جالب کی شاعرانہ آواز ہمارے انقلابی عہد کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جن کو فیض اور جالب کی آواز ملی. اعزازات. جالب کے نام سے 2006 میں حبیب جالب امن ایوارڈ کا اجرا کیا گیا، جبکہ ان کے وفات کے بعد 23 مارچ 2009 کو انہیں نگار ایوارڈ اور نشان امتیاز سے نوازا گیا. حبیب جالب کی وفات 12 مارچ 1993 کو 65 برس کی عمر میں ہوئی. بس منیر بھائی. السلام علیکم جناب. حبیب جالب صاحب جو تھے ایک بہت ہی، میں تو آپ نے کہا کہ وہ ترقی پسند نہیں تھے، میرا خیال سے ترقی پسند ہی شاعر تھے. اگر میں کہوں پولیٹیکلی اگر آپ چاہیں جو اتنا زیادہ وہ بولتے تھے اس پہ ان کو کافی ایوارڈس بھی ملے، نگار ایوارڈ، نشان امتیاز ملا. انہوں نے ہمیشہ ملٹری گروپس کے اگینسٹ بات کی، جیل میں گئے اور کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے جب کریٹیسائز کیا تھا ایوب خان کو، جنہوں نے سپورٹ کیا تھا، کہیں گیس کا دھواں ہو کہیں گولیوں کی بارش، شب عہد کم نگاہی تجھے کس طرح سے رہے. جب ایوب خان انفولڈ ٹیلر کانسٹیٹیوشن ان 1962 انہوں نے لکھا تھا جن کے محلات ہیں ہمیں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. ابھی انہوں نے پڑھا ہے باغ بھائی نے.
مکہ میں انہوں نے کے لیے جو چونکہ ناواقف ہے آداب غلامی سے ابھی تک ترتیب بیٹھ کے بھی کیا جاتا ہے. حیدرآباد کانسپریسی کے بعد جب انہوں نے جو لکھا تھا ٹوٹا ہے کہاں اس کا جادو، ایک نعرہ بنا ہے اس کا لہو، ثابت ہوا دھڑکن دھڑکن پر وہ شخص حکومت کرتا تھا، لڑتا تھا وہ اپنی جیسوں سے، ان سے تو محبت کرتا تھا. ضیاء الحق صاحب کے لیے بھی انہوں نے لکھا، جب ظلمت کو ضیا سرسر صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. اور جب ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو گیا تو بے نظیر صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرق پایا، تو انہوں نے کہا حال تو اب وہی ہے فقیروں کا، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. اور انہوں نے ظلمت کو ضیا قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان، فرنگیوں کا جو میں دربان ہوتا، مزارے لگارے وطن میں کچھ نہیں خطرے. تو اس طرح سے اور باقی تو آپ لوگ سب کہہ چکے. بے باک شاعر ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی بھی دی تھی اور ثقافت کا بھی. اس قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، یہ صرف میں نے اس سے کہا دستور میں نے مانتا پیسہ یہ رکھ رہا ہوں، اتنے ہی میرے پاس ہے. شکریہ شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب جالب کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہید کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو فکر ہے یا انسان کا جو سوچ ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک مثبت یعنی تسلیم کا اور دوسرا احتجاج کا. انسان یا تو کسی چیز سے مطمئن ہوتا ہے یا پھر کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا. تو اگر تو اطمینان ہے اس کا تو ہر چیز کو جو اس کی مزاج ہے وہ ایک تسلیم کا مزاج ہے. یعنی آپ سے کوئی حالات چل رہے ہیں یا بات چل رہی ہے، ایک سوچ ایک چل رہی ہے، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، چاہے کہیں ہو، تو اس کو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو وہ ایک تسلیم کا، ایک ایکسیپٹنس کا، ایک نظام کو یا ایک سوچ کو ایکسیپٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈھل جاتے ہیں، جو مزاج چل رہا ہوتا ہے اسی سوچ میں آپ ڈھلے رہتے ہیں اور اس سے آگے آپ نہیں بڑھ پاتے. تو یہ ایک قسم کا ایک جسے ہم کہتے ہیں نا وہ اسٹیٹس کو والی ایک صورتحال ہو سکتی ہے، چاہے وہ معاشرے میں اس کے مزاج، معاشرے کا مزاج ہو، رسم و روایت ہو، یا پھر کوئی اور جو ہے حالات ہوں. اور اس کے برعکس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دوسری جو صورتحال ہے وہ اس میں جو حالات ہیں یا واقعات ہیں یا جو سوچ چل رہی ہے اس سے آپ کا اتفاق نہ کرنا ہے. یعنی اس سے آپ ہٹ کے آپ کی سوچ ہے اور اس میں پھر آپ تخلیق بھی کرتے ہیں، اس میں آپ کچھ نئی بات بھی کرتے ہیں، اس میں آپ کچھ تجویز بھی دیتے ہیں. پھر اس کا جو ایگریویٹڈ فارم ہے یا اس سے آگے بڑھ کے تو پھر وہ یہ جسے ہم حبیب جالب کی شاعری میں دیکھتے ہیں کہ نظام سے جو ہے وہ بغاوت، نظام سے عدم اطمینان. تو یہ ان کے سوچ میں یہ ظاہر ہے جو آئی ہے چیز، یہ ایک مزاج ہے ان کا. تو ساری شاعری میں آلموسٹ جہاں بھی ہے ان کا یہ مزاج ان کا یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو اسی چیز کو آگے بڑھا پھر اس کے بھی 3 سٹیجز آپ سمجھ لیں کہ نان ایکسیپٹنس، کسی چیز کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، سوچ کو، فکر کو، انداز کو. پھر اس کے خلاف آپ مزاحمت کرتے ہیں
आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। और तीसरा फिर आप उससे, अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला है तो आप उससे बगावत करते हैं। यानी ये 3 स्टेजेस हैं जैसे जिसको आप लेके आगे चल सकते हैं। तो मैंने एक नज़्म उनकी जो है उसके चंद शेर को, नज़्म बड़ी लंबी है लेकिन मैंने इसी मिजाज को रिफ्लेक्ट करते हुए तो मैंने सेलेक्ट किया, उसके 4 शेर पढ़ता हूँ मैं। बात वही है जो इसमें मैंने की है, तो ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है। ज़ाब्ता है नज़्म का नाम। ये ज़ाब्ता है कि बातिल को मत कहूँ बातिल, ये ज़ाब्ता है कि बातिल को मत कहूँ बातिल, ये ज़ाब्ता है कि गर्दाब को कहूँ साहिल, ये ज़ाब्ता है कि गर्दाब को कहूँ साहिल। और आखिर के 3 शेर जो हैं इसके वो हासिल नज़्म हैं। दरोग गोई को सच्चाई का पयाम कहूँ, दरोग गोई को सच्चाई का पयाम कहूँ, जो राहज़न है उसे रहबरे अवाम कहूँ। वाह 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 वाह। दरोग गोई को सच्चाई का पयाम कहूँ, जो राहज़न है उसे रहबरे अवाम कहूँ। ये आखिर में जो उनका मिजाज, मैंने कहा कि फिर ये जो है जिसे हम मज़ामती भी कह सकते हैं और इनकलाबी भी कह सकते हैं। जो देखता हूँ जो सच है करूँगा वो तहरीर, जो देखता हूँ जो सच है करूँगा वो तहरीर, मताए हर दो जहां भी नहीं बहाए ज़मीर, मताए हर दो जहां भी नहीं बहाए ज़मीर। आखिरी शेर उनका जो है वो ही है, न दे सकेगी सहारा तुम्हें कोई तदबीर, न दे सकेगी सहारा तुम्हें कोई तदबीर, फना तुम्हारा मुकद्दर बका मेरी तकदीर। वाह। फना तुम्हारा मुकद्दर बका मेरी तकदीर। तो इसमें वही जो मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें जो है वो नॉन एक्सेप्टेंस और निज़ाम से जो है उसके बारे में एक एहतजाज और फिर आखिर में बगावत। ये तीनों आप 4 अशार अगर आपको तसलसल में ऐसे ही पढ़ लें जैसे मैंने पढ़े हैं तो आपको इस सारा इसमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं गुलाम नबी हूँ, पाकिस्तान मुल्तान से दोबारा बता दूँ। तो मंजीर भाई मुझे ले आए पिछले 2 संडे पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा अच्छा फील किया और वहीं से मैंने सोचा कि चलो कभी अटेंड करेंगे। पिछले संडे में बिजी रहा, भाई ने मुझे बोला था कि क्या प्लान है जाने का, उस वक्त मैं बिजी था नहीं आ पाया। आज उन्होंने फिर याद कराया, मैंने कहा अब शर्म आती है कोई बहाना करने में भी कोई और भी काम है तो उसको छोड़ सकते हैं, मगर आज की महफिल हम छोड़ नहीं सकते। तो इस लिहाज से मुलाकात भी हो गई, सब लोगों की बातें भी सुन ली। मैं वैसे प्रिपेयर नहीं था, तो मैं तो बेसिकली आज सुनने के लिए ही आया हूँ। मगर एक शेर मैंने हबीब जालिब का ऐसे सर्च किया, निकाला, वो मैं जरूर हिस्सा डालने के लिए सुनाता हूँ। ऐसा ऐसा सीखूंगा मजाज, जिस तरह की महफिल है ना, जिस तरह की चीज़ें आदमी थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो उनकी छोटी सी एक है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स जहाँ तख्त नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तय था। वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मजाज इनका सरे अर्श बरी था। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह खैर, तो मेरी तरफ से यही कबूल करें और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जैसे जैसे महफिल के साथ चलते रहेंगे, दिल तो मिले हैं आपके साथ, इंशाल्लाह मिलते भी रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रिजवान भाई का कि आपने एक ऐसे मौजू को चुना जो कि मुश्किल है जिस पर बात करना। दूसरा छोटा बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट हमारी लिटिल एंजल के लिए, तो जब हमने उर्दू घर शुरू किया था तो हमारे पास राशिद दारा होते थे जो कि आजकल सिएटल में है। तो मेरे ख्याल है अपनी 4थी या 5वीं मीटिंग में वो अपने बेटे को लेकर आए थे। तो हम लोगों ने यूनानिमसली बेटे से सदारत कराई थी कि आने वाली नस्ल को बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज भी मैं सोच रहा था कि बेटी से सदारत कराएंगे, बट दैट डिडंट हैपन।
टू इट. दूसरा जो है बड़ा अहम सवाल जो कि बड़े अरसे से मेरे जहन में गूंज रहा है कि अल्लामा इकबाल भी मज़ामती शायर थे. अगर आपने जर्ब कलीम का पढ़ा हो तो पहला जुमला ये है, दौरे हाजिर के खिलाफ ऐलान जंग. और इकबाल ने एक पूरी कौम को जगा दिया और ऐसा जगाया कि आज तक लोगों को याद. मगर हबीब जाले जिन्होंने उनसे काफ़ी आसान जुबान में बात की, कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ नारे लगवा दिए या गाने गवा दिए. तो उसकी क्या वजह है? तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह है कि इकबाल ने जिस जनरेशन के जगाया था वो अंग्रेज़ों की तरबियत करता था, उसमें उनके ट्रू टैलेंट आगे आए हुए थे. तो जब हालांकि आप देखें तो कितनी हबीब जाले की नज़मों के बरक्स कितनी मुश्किल फहम नज़्म है जो इकबाल ने अलीगढ़ तलबा के नाम लिखी. औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द का तर्ज कलाम और है, तायरे ज़ेरे ताम के नाले तो सुन नगमे तो सुन चुके हुए जो ये भी सुनो कि नगमाए तायरे बाम और शौक है नहीं बादा है नीम रस भी, शौक है नारसा भी, रहने दो खुम के सर पे तुम खिश्ते कलीसिया भी. तो कितनी मुश्किल ज़बान में बात की है और जिनसे बात की है उनको समझ में आ गई और उन्होंने कई साल 10 साल उनकी वफ़ात के बाद भी वो मैसेज को जारी रखा, उन पे किताबें लिखी और कुछ का कुछ किया. तो जो एक जिंदा कौम थी जो कि अंग्रेज़ों की तरबियत करता थी फॉर गुड और बैड, जो कि हमारे बच्चे आजकल अंग्रेज़ों की तरबियत करते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ उन लोगों ने उस मैसेज को समझा, उसको ज़िंदा रखा, उस पर किताबें लिखी, इकबाल चेयर बनाई, उनको PhD दिया. मगर ये जो एक नीम मुर्दा कौम है जिसको उन्होंने खुले खुले कह दिया दीप जिसका मोहल्लात पे ही जले और इतनी बातें जो कि किसी को भी समझ में आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सके. जिस तरह इमरान खान भी गुस्ताखी माफ कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ पूरी कौम को गाने गाने और डांस करने आते थे. उन्होंने कहा इनकलाब लाओ, वो अपने घरों से डांस करते हुए बाहर निकल आए. कुछ भी नहीं हो सका, उनको पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी का क्या पैगाम है. फिर बड़ी एक मेरा बड़ी करबनाक एनालिसिस है कि जब आप एक कौम के एक कम्युनिटी के खमीर को मारते थे और गलत लोगों को ऊपर ले आते हैं तो उनमें सकत ही नहीं रहती. ये नहीं कि वो फील नहीं करते, वो इस काबिल ही नहीं रहते. उनसे जब आप कहते हैं आओ इनकलाब लेकर आओ तो वो बाहर आके सड़कों पर डांस करना शुरू कर देते हैं. उनको 2 जूतियाँ मारो और को चलो घर के अंदर वापस जाओ. तो ये बड़ा सैड है. और थोड़ा सा कुलतुल्लाह साहब की किताब जो कि मैं बड़ा उससे मुतासर हूँ, पढ़ें आप. तो जिस तरह अयूब खान का जो दस्तूर था उसमें कुलतुल्लाह साहब ने लिखा है कि सदर अयूब बैठ के डिक्टेशन दिया करते थे दस्तूर के बारे में. तो एक उनके जो थे सेक्रेटरी वो डिक्टेशन के दौरान उठ के फेडरल सेक्रेटरी खड़े हो गए और कहा कि आज तो पैगम्बरी का आप पे नुमा हो रहा है, आप जो डिक्टेशन दे रहे हैं तो पैगम्बरी. सुभान अल्लाह. तो उस तरह के बंदे को अगर मैं फिर नज़म लिखी थी जिसका महल्ला थी में चले, तो आप अंदाज़ा करें कि एक जो कि इसकी एक बड़ी करबनाक मुमासलत है हम लोगों के साथ. डैलस में थोड़ा सा इकोनॉमिक बेनिफिट आया और लोगों को रोटी मिलने लग गई तो उनको लगा कि बस बहुत अच्छा हो गया, कुछ नहीं. और हबीब जालिब जैसे जो शायर थे जिनको नज़र आ रहा था कि सब कुछ गलत होता जा रहा है, उन्होंने उस पर लिखना शुरू किया और वो क्लिक नहीं कर रहा था लोगों से. लोगों में इतनी समझ बूझ बची नहीं थी कि एनालाइज कर सकें. यही हमारा हाल है बदकिस्मती से. डैलस में थोड़े से पैसे आ गए हैं, सबको पेट रोटी मिल जाती है. उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कम्युनिटी की जड़ें कटती जा रही हैं, कम्युनिटी को गलत चीज़ें सीखी जा रही हैं, कम्युनिटी काबिल ही नहीं रही कि कम्पीट कर सके 10-15 साल बाद. और हबीब जालिब की तरह जो हम जैसे खानुमा ख़राब शायर हैं उनको जूतियाँ मार मार के कहते हैं चुप कर दो, रोटी मिल रही है आपको. मगर ये अच्छा नहीं है और इसके अंजाम भी अच्छा नहीं है. तो अगर आपको अंदाज़ा करें आप अयूब खान का कि
کہ جنرل یحییٰ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں علم تو یہ آرڈر تھا کہ 9 بجے کے بعد کوئی ان سے حکم قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اتنا شراب میں دھت ہوتے تھے رات کو کہ ایوب خان نے آرڈر کیا ہوا تھا GHQ کو کہ جنرل یحییٰ جو ہے اس کا کوئی آرڈر 9 بجے کے بعد ایکسیپٹ نہیں کرنا. یہ پرابیبلی اس ڈرگ اور اس نے اس کو اٹھا کے بنا دیا چیف آف آرمی اسٹاف اپنے مفاد کے لیے، اور اس کا پھر جو برے انجام ہوئے اور وہ کچھ ہو. تو یہ ایک ہر معاشرے کے اندر مختلف طرح کے لوگ، جب ایک بڑا ہو جاتا ہے معاشرہ تو مختلف طرح کے لوگ جنم لیتے ہیں. شاعر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیڈر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مزاحمتی شاعر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جب اس کے آپ دیکھیں اس کے برعکس انڈیا نے ان کو بڑی ایمیکیبلی ڈیل کیا. ساحل لدھیانوی کو، جو کہ وہی والی بات کہ اس نے چاند کا شرٹ کی جو کوٹ کیا ہوا ہے اپنی نظر کہ عمر بھر 20 سال قید، کاغذ پہ لکھے چند ایک جملے کے باعث ہو سکتا ہے میں 20 سال تک سورج کی شکل نہ دیکھ سکوں، مگر تمہارا یہ فرسودہ نظام جو کہ بجلی کی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے زندہ رہ بھی سکے گا کہ نہیں 20 سال کے. تو انہوں نے ساحل لدھیانوی کو، یا نام نہیں لوں گا کیونکہ زندہ ہے، اس طرح کے مزاحمتی شاعروں کو انہوں نے پیسوں کی طرف لگا دیا. انہوں نے کہا کہ مشاعرے پڑھو، اور یہ ایک سیاست دان کا دماغ ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شاعروں نے بہت تنگ کیا، حسرت موہانی اور وہ، تو نہرو نے کہا کہ یہ شاعروں کو کیا علاج کیا جائے، یہ تو پھر قوم کو اٹھا کے رکھ دیں گے. نہرو تو اقبال کو بھی جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مشاعروں پہ رکھا، تو ان کو 1000 روپیہ مشاعرے پڑھنے کا دو، گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ دو. اور اندازہ کریں جو بھی ان کی دور سوچ تھی کہ اس کے انجام ابھی تک اس کا اثر آ رہا ہے. ابھی بھی انڈیا سے جو شاعر آتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے، پیسے کتنے ملیں گے. تو جو ٹرولی ویژنریز ہوتے ہیں وہ کل کا سوچتے ہیں کہ 40-50 سال بعد ہم نے اس مصیبت کو جڑ سے ہی ختم کر دینا. یہ بیچارے بھوکے مرتے ہیں، جبکہ جو بیوقوف ملٹری لیڈر ہوتے ہیں ایوب خان کی طرح جو کبھی ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، دبا دیا، وہ کر دیا، ان کی سوچ ہی نہیں ہوتی اتنی زیادہ کہ وہ سوچ سکیں کہ اس کا کوئی آسان طریقے سے بھی حل ہے، اس کا کوئی لانگ ٹرم سولوشن بھی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہی ہو جائے ہمارے ساتھ. ہمارے پاس بھی ایک بڑی وقتی خوشحالی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، ڈیلس کے اندر، جس میں ہم کمپلیٹلی یہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے کہ جو پہاڑ آ رہا ہے مشکلات کا وہ کہاں ہے اور اس نے کس طرح توڑنا ہے، اور ہمارے ٹرو ٹیلنٹ کو کسی طرح ہم دباتے جا رہے ہیں، بچوں کو پیسے کمانے پہ لگاتے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ان کو سکھا رہے ہیں، دنیا سے لڑنے کے طریقے نہیں سکھا رہے. تو وہی میں کہتا ہوں ہم جیسے خانمہ خراب شاعر جو ہیں بڑے تنگ ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ چیزیں غلط ڈائریکشن میں چلتی جا رہی ہیں، اور 10-15 سال بعد اس کا پہاڑ ایک دم ہمارے بچوں کو اٹھانا پڑے گا. تو اور یہ بچے گوروں کے ٹرینڈ ہیں، یہ ایکچولی اگر ان کو پراپر گائیڈنس دی جائے تو یہ وہ جنریشن ہے جو علامہ اقبال کو ملی تھی، یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو حبیب جالب کو ملی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑے سوچ بچار کرنی چاہیے. ایک اور جو ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو حبیب جالب کی بیٹی جو ہے طاہرہ حبیب جالب پچھلے دنوں تو بڑے برے حالات میں تھی، وہ ایکچولی اوبر چلا رہی تھی، اور مجھے پاکستان سے کچھ شاعروں کا آیا کہ کچھ کریں، تو میں نے ان سے فیس بک پہ دوستی کی. تو اچھی ہیں وہ، اپنے ایکچولی بالکل حبیب جالب کے انداز میں پڑھتی ہیں، اور تھوڑا سا ان کو معاشی معاونت کی ضرورت ہے. تو اگر ہم ان کو کبھی اردو گھریلو پر کو بلانا چاہیں تو میرا خیال ہے واقعی اچھا ہوگا. اور باقی یہ کہ اتنا زیادہ کربناک سچویشن ہے کہ لگ رہا ہے آپ کو کبھی میری آنکھیں نہ ملیں، تو اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو اتنی کربناک سچویشن ہے میری کلاس. میں نے جب پاکستان میں اپنے دوستوں سے کہا، ڈاکٹر دوستوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، حبیب جالب کی بیٹی اوپر چلا رہی ہے، تم لوگ کچھ نہیں کرتے.
وہ میری بڑی متمول کلاس والوں میں آتے تھے جو آپ وہ تو ہمیشہ ہی پیسے مانگتی رہتی ہے تو اس کی بات نہیں کروں تو بس ایک ہے سچویشن ہے. اب لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ چلو اگر ان کی قدر نہیں ہوئی تو ان کی اولاد کی قدر ہوگی. تو جو دیکھنے والے ہیں احمد فرحات کے بچے یا احمد فرحات تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف یہ بلکہ میرے بچے بھی اوپر چلائیں گے تو میں نے سچ بول دیا یا کچھ کر دیا. تو یہ ایک کربناک سی سچویشن ہے. اور ہمارے پاس بھی وہی ہے جس طرح ایوب خان کے دور میں تھوڑے بہت قرضے کے پیسے مانگوں کہ خوشحالی آئی ہوئی تھی, لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب وہ اس طرح کی بات کرتے تھے ایسی دستور کو صبح بھیجنے کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تو لوگوں کو لگتا تھا روٹی مل رہی ہے, دال سستی ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہیں. وہی تھینک یو جی کا کارڈ لگائے ہوئے تھے ہر جگہ, مگر ہوا وہی کیا وہ کہتے ہیں زندہ کلام ہے کیسے وقت ہے. وہی حالات اللہ معاف کرے ہم لوگوں کے بھی ہیں. ہم لوگوں کو تھوڑی سی معاشی آسودگی ملتی ہے, زیادہ نہیں تھوڑی سی, مشکل سے ہم $100,000 اکٹھا کرتے ہیں. کوئی موازنہ ہی نہیں ہے باقی کمیونٹیز کے ساتھ. اور اس میں ہم نے اتنا گند مچا دیا ہے ہمارے ڈیلس کے اندر کہ ہم نے اپنے بچوں کو کسی اور طرح کی تعلیم دینی شروع کر دی ہے. عجیب و غریب قسم کا مستقبل ہے. اللہ نہ کرے اس کا ہمیں اٹھانا پڑے ایز اے کمیونٹی. آپ سب سے یہی ہے کہ تیاری کریں آنے والے زمانے کی اور بچوں کو صحیح راستے پہ لگائیں, ان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کریں اور ان کو لیڈ کرنے کو کہیں اور ان کو یہ کہنا بند کر دیں کہ بھائی پیسے کماؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. اور تو میرا خیال ہے بڑا ایک ضروری میسج ہے. اور ہم لوگوں کے شاعر تو نہیں پیدا ہوتے نظامتی, مگر لوگ پیدا ہو جاتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو اس کو سیکھنا یہ نہیں کہ لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں, اس کو سمجھنا شروع کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ وہی صبح بے نور, اور ہمارے پاس بھی ڈیلس میں وہی ہے صبح بے نور ایک ہے جس میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مسجد میں جاتے جا رہے ہیں. اور کچھ نہیں, میں تو اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتا ہوں, میں تو جو اخلاقی نکات دیکھتا ہوں اور جو ویلیوز کا ڈکلائن میں نے 10 سالوں میں دیکھا ہے کمپیئر ٹو لیٹس سے انڈینس اور بنگلہ دیشیز, تو میں تو بالکل تنگ ہوتا ہوں بہت زیادہ. تو آپ سب بھی میرا یہی درخواست ہے کہ سمجھیں چیزوں کو, وہ نہ دیکھیں وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا روزی نہ بنے, اگلے زمانے کا سوچیں اور اس کے حساب سے آگے بڑھیں. تو باقی رضوان بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج اس طرح کے زندہ شاعر کے اوپر بات کی. اور وہی جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی شاعری زندہ, کبھی آپ نے دیکھا کسی انگریز نے کہا ہو کہ اقبال کی شاعری بہت زندہ شاعری ہے, کیونکہ انہوں نے ان مسائل کا حل نکال لیا اور وہ آگے بڑھ گئے. ہم ہی ہیں جو 50-70 سال سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے, ہم کو اقبال کی شاعری بھی زندہ لگتی ہے, ذوق کی شاعری بھی زندہ لگتی ہے جو کہ 250 سال پہلے مر چکے ہیں. غالب کی شاعری بھی ہمیں زندہ لگتی ہے, میر کی شاعری بھی زندہ لگتی ہے, کیونکہ ہم نے کسی مسئلے کا کوئی حل نکالا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کسی کانفرنس میں یہ ذکر ہو رہا ہو کہ انہوں نے کہا بھی اقبال کی شاعری مغرب کی تہذیب کے بارے میں 100% زندہ ہے, کیونکہ انہوں نے اس کا حل نکال دیا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہو. انہوں نے اس کے خلاف بنا کے اینٹی ٹرسٹ لاز بنا دی. فیڈرل ٹریڈ کمیشن جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, از ہیڈڈ بائی پاکستانی گرل, اور اس میں انہوں نے بیسٹ ٹیلنٹ کو آگے لا کے رول بنائے کہ خدا کی بستی میں رہنے والوں, دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان ہی ہے. انہوں نے ان سارے مسائل کو سمجھ کے کہ کیپیٹلزم کا کیا انجام ہے, انہوں نے اس کے حل نکالے. لہٰذا ان کا کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی کسی پروگرام میں سن لیں, کبھی بھی نہیں ہوتا کہ فلاں شاعر کی زندہ شاعری ہے. ایلون ٹافلر نے بک لکھی تھی فیوچر شاک 1985 میں, تو
मैंने भी पढ़ी थी, मेरे टीचर ने कहा था पढ़ो, उसमें लिखा हुआ था जो हमारे माशरे का हाल है क्या हो रहा है, मगर उसके आखिर में किसी बंदे ने इक़्तिबास में लिखा हुआ था कि हो सकता है इस बुक को पढ़ के डायरेक्शन बदल जाए और हम वो चीज़ें ना करें जो कि इस बुक में लिखी हैं कि हो जाएगी, तो वो नहीं हुई। उन्होंने आप देख लें डाइवर्सिटी वीज़ा शुरू किया, सोशल फैब्रिक को अपने बचाया, एंटी ट्रेड लॉ बनाए। तो ये होती हैं जिंदा कौमें, और जो होती हैं मुर्दा कौमें वो इसी तरह सर धुनती रहती हैं। देखो जी 1960 में ये शेर कहा था कि हम बिल्कुल पागल हैं, बिल्कुल जिंदा शेर है, हम आज भी पागल हैं, तो इसमें कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं, एक बड़ी अफसोस की बात है। तो बाकी आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।